بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو، اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پچھلے 2 جمعہ سے بد نگاہی، بد نظری کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے میں خطاب کرتا تھا۔ اس جمعہ کے بارے میں میں نے سوچا تھا کہ کچھ نیا الگ سے موضوع لے کر جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ سال کا آخری جمعہ ہے اور ابھی 2 دن کے بعد 31 دسمبر ہے، اور 31 دسمبر میں ہمارے نوجوان اس رات کو اتنے گناہوں میں گزارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم جب مسلمان ہیں تو ہمارا سال ہجری سن سے چلتا ہے، اور ہجری سن کے اعتبار سے مسلمانوں کا اسلامی پہلا سال محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمانوں سے پوچھو کہ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے، آپ مسلمان تو ہو، یہ تو بتاؤ کہ کون سا مہینہ اسلامی مہینہ ہمارا پہلا مہینہ ہے، انہیں یاد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے پوچھو تو وہ فوراً بتائے گا مولانا جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، جبکہ یہ کیلنڈر، یہ عیسوی کیلنڈر غیروں کا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے محرم سے شروع، ذی الحجہ پھر ختم ہے۔ اس کے باوجود بھی 31 دسمبر اور 1 جنوری، 1 جنوری کی بیچ والی جو رات ہے، اس میں انسان طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ کون سے گناہ کرتا ہے اور اس کے کیا کیا عذاب ہے، آگے آپ حضرات سماعت کریں گے۔ 31 دسمبر کو انسان ایک تہوار کے طور پر مناتا ہے۔ کل تک خرافات کم تھے، آج دنیا نے ترقی کر لی، خرافات کا سلسلہ اور بڑھتے جا رہا ہے، خرافات کا دروازہ اور آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ آج انسان اس رات میں طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اب اس رات کو بھی ایک تہوار کا نام دے دیا گیا ہے۔ اگر اس رات کو نہ منایا جائے تو محلے میں بات ہوتی ہے کہ یار 1 جنوری آنے والی ہے، آخری دن ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہم نے ڈی جے نہیں بجایا، ہم نے پٹاخے نہیں پھوڑے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم نے اس کو بھی اب ایک تہوار بنا لیا ہے۔ مسلمان
मुसलमानों अपने दिल पर हाथ रख कर बताना, हमने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हम जब पक्के मुसलमान हैं, तो बताओ इस्लाम ने हमें कहीं कोरा छोड़ा है, कहीं खाली छोड़ा है? इस्लाम ने कहीं हमें लावारिस करके छोड़ दिया है? हमने जब इस्लाम का कलमा पढ़ा है, क्या हमारे पास त्योहारों की कोई कमी है कि हम यहूदियों के त्यौहार मनाने जाएंगे? आज मुसलमानों के यहाँ कोई त्योहारों की कमी है जो इंसान यहूदी और नसरानी के मज़हब पर जाकर उनके त्यौहार मनाता है? याद रखना मुसलमानों, गैरों के त्यौहार में कभी फ़ायदा नहीं। उनके यहाँ जितने त्यौहार हैं, कहीं पतंग उड़ाई जाए तो हाथ कटता है, इंसान की रूह निकल जाती है, फटाकड़े फोड़े जाते हैं, इंसान जल जाता है। गैरों के यहाँ जितने त्यौहार हैं, हर त्यौहार में इंसान नुकसान में आ जाता है। हमने कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, हमारे त्यौहार इतने आलीशान हैं, हम जिस त्यौहार में जाते हैं अल्लाह के करीब होते जाते हैं, सरकार के करीब होते जा रहे हैं। उनके त्यौहार लोगों को नुकसान देते हैं, हमारे त्यौहार हमें नफ़ा देते हैं, सरकार के करीब करते हैं और अल्लाह के करीब करते हैं। और उनके त्यौहार में इंसान जब मुलव्विस होता है, अल्लाह रसूल से दूर हो जाता है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास त्योहारों की कोई कमी नहीं है। उनके त्यौहार कभी कभी आते हैं, हमारे त्यौहार देख लो, हमारे पास ऐसे अजीम त्यौहार मौजूद हैं। सबसे बड़ा त्यौहार जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार। अल्लाह अकबर, अगर वो सरकार ज़मीन पर ना आते तो हमें कोई त्यौहार ना मिलता, हम इस दुनिया में ना आते अगर वो सरकार ज़मीन पर ना आते। तभी मेरे इमाम ने कहा था, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई त्यौहार है हम मुसलमानों के लिए तो जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है। जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार वो अजीम त्यौहार है कि हम ज़मीन वाले तो मनाते हैं, आसमान के फरिश्ते भी वो त्यौहार मनाते हैं। और उसी त्यौहार के सदक़े में अल्लाह ने हमें शब मेराज भी अता फरमाई, शब बरात भी अता फरमाई, शब कदर भी अता फरमाई। कौन सी शब कदर? बंदा उस रात में इबादत करे। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब कद्र वो अजीम रात है कि उस रात में इबादत करने वाले को अल्लाह 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। ये इतने त्यौहार हमारे पास हैं। और मियाँ उन लोगों के त्यौहार साल में एक मरतबा आते हैं। हम मुसलमान हैं, हमने सरकार का कलमा पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार के सदक़े में हमें साल में एक मरतबा त्यौहार नहीं दिया, हर हफ्ते में एक त्यौहार दिया। अल्लाह ने हमें सरकार के सदक़े में हर हफ्ते त्यौहार दिया। उनके साल में एक मरतबा आते हैं, हमारे हर हफ्ते में आता है। ये जुमा का दिन हमारे लिए त्यौहार नहीं तो और क्या है? कितना बड़ा दिन है, हमें मालूम है जुमा का दिन कितना बड़ा है, कितनी बड़ी शान है जुमा की। ये जो सारे लोग आए हैं, अभी 2 रकात हम फर्ज नमाज पढ़ेंगे, ये पूरा जुमा का दिन 24 घंटा, जानते हो अल्लाह कितना करम फरमाता है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुमा का दिन इतनी बरकत वाला होता है कि जुमा का जैसे वक्त शुरू होता है, जुमेरात जैसे ख़त्म हुआ और जुमा शुरू हुआ, जब तक जुमा के 24 घंटे ख़त्म नहीं हो जाते, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों आज जुमा का दिन है, फरिश्तों आज जुमा का दिन है, ये जुमा मैंने अपने हबीब की उम्मत को अता किया है। ए फरिश्तों, आज मैं अपने बंदे के गुनाह नहीं देखूंगा, आज जुमा के दिन जितने नमाज पढ़ने आएंगे सबकी बख्शिश फरमाता जाऊंगा। आप सोचिए जुमा का मकाम कितना बड़ा है, जुमा का मकाम कितना बड़ा है। अल्लाह इस दिन के सदक़े में गुनहगारों की बख्शिश कर रहा है। उनके त्यौहार हैं जहाँ नुकसान होता है, यहाँ हमारे त्यौहार हैं जहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। जहाँ हमारे पास इतने त्यौहार हैं तो हम गैरों के त्यौहार पर क्यों 31 दिसंबर पर डीजे बजाते हैं, क्यों 31 दिसंबर पर सड़कों पर फटाकड़े फोड़े जाते हैं, क्यों उधम मचाई जाती है, और उसी रात SMS भी शुरू हो जाते हैं। मुझ पर भी SMS आते हैं, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हम SMS किसको भेज रहे हैं। मुझे भी SMS आ रहे हैं, मौलाना साहब हैप्पी न्यू ईयर। ये आज अलमिया है लोगों का, इनको ये भी नहीं पता कि हम SMS किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारा नया साल जनवरी से शुरू नहीं होता है, हमारा नया साल तो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। और एक बात और याद रखें, उनके त्यौहार जनवरी से शुरू हो या दिसंबर पे हो, कोई भी महीने में हो, हमारा इस्लामी साल देखिए शहादत से शुरू होता है, शहादत पर ख़त्म होता है। मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन की शहादत,
اور 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، حضرت اسماعیل کو۔ قربانی سے، شہادت سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس اتنے سارے تہوار اسلامی طریقے پر، اسلامی تمدن پر ہمارے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں، ہم دوسروں کے یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں دوسروں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کیوں ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تہوار نہیں؟ ہماری جولی میں کوئی تہوار ڈال دو، ہمارے پاس تہواروں کی کوئی کمی نہیں۔ پھر بھی ہمارا مسلمان یہ سوچتا ہے مولانا وہ ہمارا دوست ہے نا تو اس کے پاس جانا پڑے، وہ میرا دوست ہے نا تو اس کے یہاں تہوار میں جانا پڑے، اگر میں اس کے تہوار میں نہیں جاؤں گا تو اس کو برا لگ جائے گا۔ 6 پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، یہودی اور نصرانی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اسلام نے ہمیں کہیں خالی نہیں رکھا ہے، اسلام نے کہیں ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ اسلام نے کہا جب تم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے تو اب دوست کس کو بنانا ہے وہ بھی اسلام بتائے گا، کس کو دشمن بنانا ہے اسلام وہ بھی بتائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے، اس کے تہوار میں نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگ جائے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے ایمان والو، یہ حکم خاص ہے، عام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی اور نصرانی کو اپنا دوست مت بنا۔ بعضهم اولیاء بعض، اور یہ یہودی اور نصرانی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم تو نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ خالق کے کائنات ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں یہودی اور نصرانی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ یہودی اور نصرانی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ رہے گا تو پھر انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور پھر اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جہاں اسلام نے ہمیں کہہ دیا کہ یہودی اور نصرانی کو اپنا دوست مت بناؤ، اسلام نے تو ہمیں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہارا سگا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اسے چھوڑ دو۔ اگر تمہارا سگا باپ ہو، سگا بیٹا ہو، سگے خاندان کا کوئی بھی رشتہ دار ہو، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو پھر اسے چھوڑنے کا ہمیں حکم ہے۔ یہ تو یہودی اور نصرانی کے تہوار ہے، ہم نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے۔ اور یہودی اور نصرانی کی دوستی اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ یہودی اور نصرانی جن کو تم دوست بناتے ہو، یہ اس وقت تک ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے دین کی پیروی تم سے نہ کروا لیں۔ یہ یہودی نصرانی اس وقت تک راضی نہ ہوں گے تم سے جب تک کہ اپنے دین کی پیروی تم سے نہ کروا لیں۔ مسلمانوں ہم اسلام والے ہیں، سرکار کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم سرکار کے ماننے والے ہیں ان سب سے دور ہو جائیں اور ہم پکے اور سچے مسلمان ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ 5ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، آپ قرآن جا کے پڑھیے گا، 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والوں سے اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ جب ایک انسان کھانا لے کر آئے مثال کے طور پر تو اسے کہا جائے کھانا لائے ہو، کھانا لے کر آؤ، پانی لے کر آئے ہو، پانی لے کر آؤ۔ ہمیں دکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کھانا موجود ہے، پھر بھی ہم کہیں کھانا لے کر آؤ۔ کیا مطلب؟ جب کھانا لائے ہو تو پورے کا پورا لاؤ، پانی لائے ہو پورے کا پورا لاؤ۔ یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ کہ جب تم ایمان لائے ہو تو آدھے ادھر آدھے ادھر مت بھاگو، ایمان لائے ہو تو مکمل مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر میں آیتیں پڑھتے جاؤں تو ٹائم اسی میں نکل جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب پورے کا پورا داخل ہونے کا؟
پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو اب تمہیں وہی کام کرنا ہے جو اسلام کے احکام ہے، وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہو۔ ہاں اگر تم نے کلمہ پڑھا، ادھر بھی جاتے ہو ادھر بھی جاتے ہو، یہودی کی بات بھی مانتے ہو، نصرانی کی بھی بات مانتے ہو، اور اپنے آپ کو بازام خیش مسلمان بھی مانتے ہو، تو سنو سرکار نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اسی قوم کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور یاد رکھنا ساری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، میرے سرکار کا فرمان ہرگز نہیں بدل سکتا ہے۔ زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، سارا نظام بدل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اسی قوم کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہاں اگر ہم یہودی کی بات مانیں گے اللہ قیامت کے دن یہودی کے ساتھ اٹھائے گا، نصرانی کی بات مانیں گے نصرانی کے ساتھ اٹھائے گا، ہندوؤں کی بات مانیں گے ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے گا، اور جتنے باطل فرقے ہیں اگر ان کے ساتھ رہیں گے اللہ باطل فرقوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا۔ یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، نصرانیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں، پورا مجمع ہے، سارا مجمع یہ جانتا ہے، یہ چاہتا ہے اے اللہ کل قیامت کے دن ہم جب قبروں سے اٹھائے جائیں اور غیروں کے ساتھ نہ اٹھائے جائیں، مالک جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں تو شاہ عالم کے ساتھ اٹھائے جائیں، قطب عالم کے ساتھ اٹھائے جائیں، غریب نواز کے ساتھ اٹھائے جائیں، غوث پاک کے ساتھ اٹھائے جائیں، شہید کربلا امام حسین کے ساتھ اٹھائے۔ جب چاہتے ہو کہ ہمارا حشر ان اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے تو یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ 31 دسمبر میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شراب و کباب کی محفلیں لگتی ہیں، جس شراب کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت پر حرام کر دیا تھا، آج انہی کی امت، انہی کا کلمہ پڑھنے والے اور انہی کا جشن عید میلاد النبی منانے والے ساری رات شراب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ساری قوم رہتی ہے، معاف کرنا ان ساری قوم میں شراب نوشی اگر کسی قوم میں زیادہ ہے تو مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ بات میری کڑوی ضرور ہے لیکن برداشت کرنی ہوگی۔ آج صبح ہم پیپر کھولیں، پیپر میں جہاں دیکھو وہاں جگہ فلاں جگہ پہ ریڈ پڑی، وہاں شراب کی بوتلیں پکڑی گئی، مسلمان شامل۔ ہم شراب اتنی بے باکی کے ساتھ پیتے ہیں، بیچ رہے ہیں، قبرستان تک کو نہیں چھوڑا ہم نے اس کو بالکل معمولی سمجھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب کی دلالی کرنے والا، شراب کو نچوڑ کرنے والا، شراب کا گراق لانے والا جتنے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کے تمام نبی اور تمام انسانوں کی طرف سے اس بندے پر لعنت ہے، لعنت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہ حدیث سنی، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ اب یہ حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا حبیب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اللہ قسم یاد فرما رہا ہے۔ بتاؤ آگے والی بات کتنی کٹھن ہوگی کہ اس بات سے پہلے اللہ قسم یاد فرما رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں بندو، اے میرے امتیوں سن لو، اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اے حبیب تمہاری امت میں سے جو انسان شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں کل قیامت کے دن اسے جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا، جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا۔ یہ جہنمیوں کا پیپ کیا ہوگا؟ کون سا پیپ پلایا جائے گا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب جہنمی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کے جسم کو جب آگ لگے گی پسینہ نکلے گا، پسینہ نکلے گا، اس کے پاؤں پہ، اس کے پورے جسم پر دانے ہو جائیں گے، اور اسی دانے سے پیپ نکلے گا، اور اسی پیپ کو نکال کر اللہ شرابیوں کو پلائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ جب زناکار کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اسی زناکار انسان کی شرمگاہ سے ایک خطرناک
خون اور پیپ نکلے گا، اس کو جمع کیا جائے گا اور شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ یہ حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آپ کی امت میں سے کوئی انسان شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، کل بروز محشر قیامت میں جہنم میں اس کو جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے حبیب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آپ کی امت میں سے کوئی انسان شراب سے بچتا رہے گا، شراب کو چھوڑ دے گا، شراب سے اپنی زندگی کو پاک رکھے گا، کبھی بھی شراب کو اپنے ہونٹ تک نہیں لائے گا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آپ کی امت کا وہ انسان جو شراب سے بچتا رہے گا، کل بروز قیامت حوض کوثر سے جام کوثر پلاؤں گا۔ اب آج ہم فیصلہ کر لیں، ہمیں شراب پینی ہے، جہنمیوں کا پیپ پینا ہے، یا حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ اور وہ حوض کوثر جانتے ہو، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، وہ حوض کوثر کا جو پانی ہوگا کیا شان ہوگی اس کی۔ سرکار اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ سرکار بھی حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، حضرت ابوبکر بھی کھڑے ہوں گے، عمر بھی کھڑے ہوں گے، حضرت عثمان بھی کھڑے ہوں گے، حضرت علی بھی کھڑے ہوں گے، اور صحابہ بھی کھڑے ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی دیا جائے گا۔ حضور مفتی اعظم نے کہا تھا ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، اور دست حسن حسین سے اور جام دو، اور دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ جب اگر ہم حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں تو زمین پر کس سے بچنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ شراب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب شراب کے بعد اسی رات انسان زنا میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ ایک انسان بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر عرض کیا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس آنے والے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسی آنے والے نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھا ہے، مسلمان تو ہوا ہوں، لیکن ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں۔ کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بتاؤ کون سی چیز کی اجازت چاہیے؟ وہ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان بھی ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جب تک زندہ رہوں زنا بھی کروں۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، زنا کی مجھے اجازت دے دی جائے۔ ابھی سرکار کوئی جواب دیں اس سے پہلے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے؟ پتہ نہیں کس کے پاس بیٹھا ہے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایسی بات کی اجازت مانگتا ہے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی تلوار نکالی، کونین کے والی کتنا جانتے تھے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس آنے والے نے آ کر کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے کہ میں ہمیشہ زنا کرتا رہوں۔ فاروق اعظم نے تلوار نکال کہا شرم نہیں آتی، سرکار کے سامنے کیسے زبان کھولتا ہے؟ سرکار نے اس انسان کو نہیں روکا، فاروق اعظم سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی پھر قریب آئے، عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے، میں زنا کرتا رہوں۔ فاروق اعظم نے پھر تلوار نکالی، کہا خاموش ہو جاؤ ورنہ آپ تلوار سے کام تمام کر دوں گا، اب زبان مت کھولنا۔ لیکن سرکار پھر ہیں اس انسان کو کچھ نہیں بولنے، فاروق اعظم سے کہہ رہے عمر خاموش ہو جاؤ۔ تیسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ اس انسان نے جیسے ہی زنا کی اجازت مانگی، اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی انسان کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد سرکار نے اسے ڈانٹا نہیں، اسے کچھ کہا نہیں۔ اس انسان کو قریب بلانے کے بعد سرکار نے اپنا دست شفقت، سرکار نے اپنا ہاتھ، کون سا ہاتھ؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے اس انسان کو اپنے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد سرکار نے اپنا وہی دست شفقت اس انسان کے دل پر رکھا، اور سرکار نے اپنا ہاتھ کسی انسان کے دل پہ رکھا ہو اور دل کو ٹھنڈک نہ ملی ہو، اس کے دل کی دنیا نہ بدلی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد سرکار نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں نے اس انسان کے دل پر ہاتھ رکھا ہے، مالک میرے ہاتھ کے صدقے میں اس کے دل سے برائیاں ختم کر دے۔ سرکار نے دعا کی، دعا کا کرنا تھا۔ ابھی سرکار نے ہاتھ واپس نہیں کیا کہ وہ انسان کہنے لگا حضور جب آیا تھا مجھے گناہوں سے بہت زیادہ محبت تھی، بس آپ نے ہاتھ کیا رکھا، اب تو مجھے گناہوں سے نفرت ہو گئی۔ یا رسول اللہ مجھے گناہوں سے نفرت ہو گئی، اب یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے جب تک زندہ رہوں کسی گناہ کے قریب نہ جاؤں۔
جو پہلے زنا کی اجازت مانگتا تھا اب وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اب کسی گناہ کے قریب بھی میں نہ جاؤں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ٹائم ارشاد فرمایا اے آنے والے انسان سن لو، زنا ایک قرض ہے، اگر تم نے کیا تو لوگوں کے ساتھ اسے پلٹانا پڑے گا۔ امام شافعی کا بھی ایک قول ہے، امام شافعی نے بھی فرمایا تھا زنا ایک ایسا قرض ہے کہ اگر تم اس میں مبتلا ہوئے تو اس کا بدلہ تمہیں اپنی اولاد سے چکانا پڑے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں ہماری بیویاں محفوظ رہیں، ہماری بچیاں محفوظ رہیں، ہماری بچی اسی وقت محفوظ رہے گی۔ قسم خدا کی مسجد میں یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر اتنے ہزاروں کے تعداد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سامنے علی اعلان میں امام شافعی کا قول پڑھ رہا ہوں، سن لو یہاں سے لے کر وہاں تک۔ اگر سارے انسان یہ چاہتے ہیں ہماری بیویاں محفوظ رہیں، ہماری بیٹی محفوظ رہیں، ایک واحد عمل کر لو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم دوسروں کی ماں بہن کی حفاظت کریں گے اللہ ہماری ماں بہن کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہماری ماں بہنیں محفوظ رہیں تو دوسروں کی ماں بہن کو محفوظ رکھو۔ ہم یہ چاہیں کہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر ہم دوسروں کی لڑکیوں کو تو دیکھیں، دوسروں کی بیویوں کو تو دیکھیں، بن میری بیوی کو کوئی نہ دیکھیں، میری بہن کو کوئی نہ دیکھیں۔ معاف کرنا جو بات سنانے جا رہا ہوں اس پر ہنسنا مت، ہاں لیکن جو بات اگر صحیح ہے تو اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا۔ چار نوجوان سڑک کے کنارے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی لڑکی نکلتی ہے تو وہی دوست آپس میں بات کرتے ہیں، دیکھ تیری بھابھی جا رہی ہے۔ اس بھابھی کو پتا نہیں کہ بابا میرے بارے میں کون سی باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ آج ہمارا دستور بن چکا ہے، جس کو بھی جس نوجوان لڑکی کو دیکھا ہم اپنے دوست کو کونی ماں دکھا دیکھ وہ جا رہی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری ماں بہن محفوظ رہے تو پہلے دوسروں کی ماں بہن کو تو محفوظ کرو، پہلے ان کو تو ہم اپنی آنکھوں سے حفاظت کے ساتھ لے لیں۔ ہاں اگر تم نے ان کی حفاظت نہ کی ایمل ما شیت کما تدین و تدان، سرکار نے فرمایا بندے جو چاہے کر لے، اتنا یاد کرنا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر ہم دوسروں کی ماں بہنوں کو دیکھیں گے تو ہماری ماں بہنوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ وہ رات زنا میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اب پھر آئیے زنا کے بعد اب ساری رات ڈی جے بجتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، ساری رات قسم قسم کے حرام گانے بجائے جاتے ہیں۔ یہ حرام گانے میں نے اس لیے بولا تاکہ کل جا کر کوئی یہ نہ کہے کہ کچھ گانے جائز بھی ہیں۔ گانا ہے، گانا ہے، سارے گانے حرام ہیں، اور اس میں سے کچھ گانے ایسے ہیں کہ اگر انسان بولتا ہے تو اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ گانا اسلام میں حرام ہے، چاہے بولنا ہو یا سننا ہو۔ گانا اسلام میں بولنا ہو یا سننا سب کا سب حرام ہے، لیکن 31 دسمبر کو ساری رات ڈی جے بجا کر پڑوسیوں کو پریشان کیا جاتا ہے، قسم قسم کے گانے بجائے جاتے ہیں، موسیقی کے حالات لائے جاتے ہیں اور رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایک وقت آئے گا اس میں لوگ ہوں گے جب وہ لوگ اتنے گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ کیسا عذاب نازل کرے گا؟ صحابہ نے جب پوچھا تو کونین کے والی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ انہی لوگوں پر اللہ عذاب نازل کرے گا یا تو زمین میں دھسا دے گا، یا تو ان لوگوں کو اللہ زمین میں دھسا دے گا، اور یا تو پھر اللہ ان لوگوں کے چہرے کو بندر اور سور جیسا بنا دے گا۔ یا تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے یا چہرہ بندر اور سور جیسا بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہ ایمان والے نہ ہوں گے جن کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، چہرہ بندر اور سور جیسا بنا دیا جائے گا، کیا وہ ایمان والے نہ ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ایمان والے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہ نماز روزے ادا نہ کرتے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ایمان والے بھی ہوں گے، نماز روزے کی پابندی بھی کرتے ہوں گے۔ عذاب کس پر آئے گا؟ یہ ایمان والے بھی ہوں گے، نماز روزوں کی پابندی بھی کرتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے، اسلام کے احکام پر عمل بھی کریں گے، لیکن یہی لوگ ہوں گے یا تو اللہ زمین میں دھسا دے گا یا پھر اللہ ان کے چہرے بندر اور سور جیسا بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ایمان والے ہوں گے، نماز روزے والے ہوں گے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر وہ لوگ کون سا گناہ کریں گے؟ یا تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے یا چہرہ بندر اور سور جیسا بنا دیا جائے گا۔ کونین کے والی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی راتیں یا تو شراب میں گزرے گی یا ناچنے والی لڑکیوں کے سامنے گزرے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی راتیں یا تو شراب میں گزرے گی یا ناچنے والی لڑکیوں کے سامنے گزرے گی۔ 31 دسمبر میں اور ہوتا کیا ہے؟ 31 دسمبر میں ہوتا کیا؟ یہی ناچ گانا،
یہی شراب کی محفل ہے، لڑکیاں سامنے ناچ رہی ہے، اور ہمارا نوجوان جس کے پاس ماں کی دوا کے پیسے نہیں ہیں طائفوں کے سامنے جا کر پیسے اڑا رہا ہے، نہیں ہے پیسہ، بیاج کے طور پہ پیسہ لے رہا ہے۔ اسی لیے میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھ دی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ 25ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، بندو تم پر جتنی مصیبتیں آتی ہے وہ ساری مصیبتیں تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ جتنی مصیبتیں آتی ہیں تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ آج ہم اتنے پریشان ہیں، اتنی مصیبتیں آتی ہیں، اور مصیبت آنے کے بعد ہم مولانا کے پاس آتے ہیں، مولانا ایسا کوئی تعویذ دے دو، ساری طرح سے پھنس گیا ہوں، ساری مصیبتوں میں آ گیا ہوں۔ میں جب بھی کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال تو دیکھ۔ ہم اپنے نامہ اعمال کو تو دیکھ لے۔ آج ہم پر جتنی مصیبتیں ہیں یہ ساری مصیبتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ہاں وہ رب غفار ہے، بخشنے والا ہے، بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے تو اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے اتنے گناہ کیے، گناہ ہوئے، الانسان و مرکب من الخطاء والنسیان، ہم انسان ہیں، غلطی بھی ہم سے ہوتی ہے، گناہ بھی ہم سے ہوتے ہیں، لیکن وہ رب رحمان ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی دہلیز پر ہم آ جائیں، اس کی بارگاہ میں آ کر ہم توبہ کر لیں۔ وہ رب اتنا رحمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ صرف نیکوں کی سنتا ہے، وہ اللہ صرف نیکوں کی سنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نیکوں سے بھی محبت کرتا ہے، گنہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہاں گنہگار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نہیں دیکھتا ہے، ایک آنسو نکالتا ہے، ایک آنسو کے صدقے میں اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی دہلیز پر آ جائے۔ حضرت ذوالنون مصری وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دریا کے پاس آئے، کیا دیکھا؟ ایک خوفناک بچھو آیا دریا کنارے۔ جیسے وہ بچھو آیا اسی دریا کے اندر سے ایک مینڈک نکلا، مینڈک کی پیٹھ پر وہ بچھو بیٹھا، اور وہ مینڈک بچھو کو سوار کر کے اس کنارے سے اس کنارے لے گیا۔ حضرت ذوالنون مصری سوچنے لگے یار یہ بچھو آیا، اندر سے مینڈک بھی نکلا، مینڈک کی پیٹھ پر یہ بچھو بیٹھا اور یہ مینڈک اسے لے کر اس کنارے گیا، چلو میں جا کر دیکھوں تو صحیح رب کی حکمتیں کیا ہے، اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں اسی کے دریا کے اس پار گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر جانے کے بعد مینڈک رک گیا، بچھو اتر گیا، اور بچھو اترنے کے بعد آگے جاتا ہے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا، کیا دیکھتا ہوں ایک درخت کے نیچے ایک انسان لیٹا ہوا ہے، اور اسی انسان کے دل پر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہے۔ اس انسان کے دل پر سینے کے پاس خوفناک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ بس اب وہ سانپ ڈنک مارنے والا تھا، اس سے پہلے پیچھے سے بچھو آتا ہے، سانپ پر ڈنک مارتا ہے، سانپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ حضرت ذوالنون مصری سوچ رہے ہیں مالک تیری حکمتیں ہیں، تیرے راز ہیں، تو ہی جانتا ہے۔ وہاں سے بچھو کو بھیجا، سواری کے لیے مینڈک کا استعمال، اور یہاں تک پہنچایا گیا۔ اب حضرت ذوالنون مصری سمجھ گئے کہ یہ جو انسان لیٹا ہوا ہے درخت کے نیچے کوئی اللہ کا ولی ہے، اسی لیے جب یہ سانپ حملہ کرنا چاہتا تھا تو اس سانپ سے بچانے کے لیے اللہ نے بچھو کو وہاں سے بھیجا ہے، یہ جو لیٹا ہوا ہے اللہ کا مقبول ولی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب شام کا وقت ہوا وہ انسان بیدار ہوا، جب وہ انسان بیدار ہوا تو کیا دیکھا؟ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب شراب کی بدبو سونگھی تو کہا تو اللہ کا نیک بندہ نہیں، تو شرابی ہے۔ کہاں میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اتنے سال سے گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور عرض کی مالک تیرے راز تو ہی جانتا ہے، مالک تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، تیرے راز تو ہی جانتا ہے۔ یہ کوئی نیک نہیں، گنہگار شراب پی کر آیا تھا، کوئی نیک نہیں تھا، گنہگار تھا، شراب پی کر آیا تھا، لیکن مالک اس شرابی کو بچانے کے لیے وہاں سے بچھو کو بھیجا، سواری کے لیے مینڈک کو بھیجا، اور یہاں تک اسے بھیجا اس انسان، اس شرابی کو، اس گنہگار کو بچانے کے لیے۔ اتنا بڑا کام مالک کیا بات ہے، آخر راز کیا ہے؟ تو عاطف سے آواز آئی اے ذوالنون مصری وہ بندہ گندا تو ہے لیکن ہے تو میرا بندہ، ہے گندا، وہ ہے گندا شرابی ہے لیکن ہے تو میرا بندہ۔ جب میرا بندہ ہے تو اس کی حفاظت میں نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ ہم چاہے جتنے گناہ کریں وہ اللہ کتنا کرم کرتا ہے۔ صاحبو ہم اور آپ اپنی زندگی پر جائزہ لے لیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن بتاؤ رات کو گناہ کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے لیے ناشتہ تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا کرم نہیں؟
मुना देख लीजिए लोगों को नाश्ता क्या खाना नसीब नहीं होता है। हम सुबह उठते ही हमारे सामने चाय पेश की जाती है, नाश्ता पेश किया जाता है, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह खिला रहा है तो बंदा खा रहा है, अल्लाह खिला रहा है तो बंदा खा रहा है। अल्लाह बंदों से इतनी मोहब्बत करता है। साहिबो, हमसे गुनाह हुआ, खताकार हैं, इश्याशियार हैं, कैसे भी हैं, रब के बंदे हैं। जब रब के हम बंदे हैं, अल्लाह फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, ए बंदे तू मेरी बारगाह में आकर मुझे पुकारना तेरा काम है। ज़िंदगी के सारे गुनाह को माफ़ करना तेरे खालिक का काम है। हमसे बहुत सारे गुनाह हुए, आज ही मस्जिद से बाद में निकले, पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले। जब हम सच्ची तौबा कर लेंगे, हम सजदा करेंगे तो उस एक सजदे में भी हमें मज़ा आएगा, सजदे में लुत्फ़ मिलेगा। और जब हम सच्ची तौबा कर लेंगे, हमारे कारोबार में भी खैर बरकत होगी। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला उस पर मुझे और आप तमाम हज़रात को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।